گل سنو، یہ نعرہ تساں ماں نہیں دینا، یہ نعرہ تساں حضرت محبوب الہی نہیں، اس جواب نہیں تعریف کرنے میں تساں نعرہ اٹھانا ہے۔ بڑا شودا نعرہ ماریا، بڑے افسوس کی گل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیکھیا کرو موقع ہونا ہے کوئی نعرہ۔ اتنی اعلیٰ نظام الدین اولیاء کی میں نے بات کی تو سارے لوگ بڑے متانت سے سن رہے ہیں، آپ میں کوئی جذبہ نہیں ہے، صرف پیروں کو بس یہ ٹرخاتے ہیں۔ آپ کو اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے مشائخ کی جو بات سنائی جا رہی ہے اس میں عزت کا وہ پہلو بھی ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ ایک ہاتھ ایک جگہ رکھو آپ۔ اس نے کہا جی میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا پھر اس کائنات میں نے کسی جگہ نظام الدین یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کعبے میں بند ہے، دیر میں بند ہے، بت خانے میں ہے، کلیسا میں ہے، گرجا میں ہے، کہاں ہے، کس چیز میں ہے، تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم چھوٹے سے وجود میں اپنی جان کا تعین نہیں کر سکتے تو نظام الدین کس طرح کائنات میں اتنی بڑی ذات کا تعین کر سکتا ہے؟ تو یہ ان مشائخ کی حاضر جوابی اس لیے تھی کہ وہ علم والے تھے، ذی علم مشائخ تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا تھا، ساری زندگی قرآن و حدیث کی اشاعت میں پہلے خود پڑھا پھر پڑھایا، پھر اس کو پہلے اپنے آپ پر نافذ کیا پھر لوگوں کو سمجھایا۔ آج ملا اور پیر میں کیا فرق ہے؟ ملا پڑھاتا ہے، پیر جو پیر تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو پیر تھے جن کی یہ مجلس ہے، وہ پیر ایسے تھے کہ آج پیر گدیوں کے محتاج ہیں، اور وہ پیر وہ تھے کہ گدیاں جن کی محتاج تھیں، کہ وہ فرید الدین جہاں بیٹھ جاتا تھا وہ گدی بن جاتی تھی۔ آج ہم گدیاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس گدی پر بیٹھیں گے تو ہمیں کوئی پہچانے گا نہیں۔ فرید الدین وہ تھا، نظام الدین وہ تھا، قطب الدین وہ تھا، معین الدین وہ تھا، محی الدین وہ تھا کہ جہاں بیٹھ گئے وہاں گدیاں بن گئیں۔ اور حافظ کی زبان میں کہ برزمینے کے نشانے کفے پائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظرہ خواہد بود، کہ تیرا نقش پا جس زمین پر لگ جائے سال ہا سال قیامت تک اہل نظر اس پر سجدے کرتے رہیں گے۔ میرے مکرم سامعین، میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بہت خوش بھی ہو رہے ہیں اور کچھ تنگ بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن کیا کروں، میری طبیعت اپنی ہے، میں نے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ میں کہتا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں وہ دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ کسی کو اعتراض ہے تو یہاں بھی پوچھ سکتا ہے اور جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں بھی پوچھ سکتا ہے، ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں ہم کہ یہ اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنجے شکر نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی بینک بیلنس نہیں، گدڑی پہنے ہوئے اللہ کا فقیر۔ بادشاہ وقت نے بیٹی دی، مکران سے ملتان تک کی جاگیر دی۔ آج ہم بزرگوں کی ان باتوں کو سن کر داد ہی دے سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے، صرف داد دے سکتے، عمل نہیں کر سکتے۔ مانتے ہیں ان کو لیکن ان کے کام پر چلنا، جناب ہم کہاں اور وہ کہاں ہے جی، یہ معذرت، ہم کہاں وہ کہاں، بھائی پھر ان کو مانتے کس لیے ہو؟ ان کو مانتے ہو، ان کی نہیں مانتے۔ زبان کا لطف لو، ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ بابا صاحب بڑے بزرگ ہیں، 12 سال کچھ نہیں کھایا، فاقے سے رہے، زود الانبیاء لقب پایا۔ بھئی آپ نے بھی کبھی ان کے نقش قدم پر چلے؟ آپ نے کبھی عمل کیا؟ نہیں صاحب، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بس ان کی تعریف سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ بابا صاحب پھر قیامت کے دن جوتے بھی ماریں گے جی، اس لیے کہ ہم ان کو ویسے ہی ماننے والے ہیں، ہم ان کے سچے متبع نہیں ہیں۔
اس لیے کہ اولیاء اللہ کا حق ادا کرنا جو عقیدت کا ہے کہ آپ ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں، آپ ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں، وہی دیانتداری کریں۔ ارے بابا فرید تو وہ انسان تھا، اجودن میں آئے، بختیار صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے مکان کے سامنے جو ان کی بیٹھک ہے، چھوٹا سا وہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہاں آپ پہلے بیٹھے تھے، تو ہندو زمین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ نے کہیں سے کچھ لوگ آئے اللہ کی طرف سے یا کس طرح سے کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے، آپ نے کہا میں نے کچھ جگہ لینی ہے، یہاں فقیر بن کر بیٹھا ہوں، تو میں نے اللہ کی راستے کی کوئی تبلیغ کرنی ہے قرآن و سنت کی، میں کوئی جگہ بھی بناؤں۔ اب وہ اتنا تسلط تھا ہندوؤں کا کہ وہ جگہ ہی نہیں دیتے تھے۔ آپ نے منت سماجت کار کے پیسے دیے، جگہ لے لی۔ سردار کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ بابا جو بیٹھا ہوا ہے آ گیا، اے تو نے لی ہے زمین؟ بابا صاحب نے دیکھا، ہاں میں نے لی ہے۔ ثبوت کاغذ نکالو، یہ تمہارے نام ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخی بات میں کہہ رہا ہوں، تحقیقی اور بڑے مستند روایت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتابوں کی نہیں کر رہا ہوں میں۔ اور نہ ہم اولیاء اللہ کی خوشامد کرتے ہیں، جو ان کے حقائق ہیں، جو ان کی شان ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور میں خوشامد کا بھی قائل نہیں ہوں، چاہے میرے اپنے باپ دادا ہوں یا کسی کے ہوں۔ دیتا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کوئی ولی نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے زمین، اس کے کاغذ بتاؤ، کاغذ کیا ہے؟ بابا صاحب نے کہا میرے پاس کاغذ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر ثبوت ہی تیرے پاس نہیں ہے، پٹواری کے پاس کاغذ تمہارے لکھے ہوئے نہیں، فرد نہیں ہے، تو تم مالک کس طرح ہو؟ بابا صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ دیکھیں نا، اب جو میں آپ کو نقطہ بیان کرنے والا ہوں، میرے بڑے معزز سامعین ہیں اور بڑے ماشاءاللہ ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مجلس میں آمد کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو بابا صاحب نے کیا کیا، کسی سفارشی کو نہیں بلایا کہ کسی ملک چودھری خان کو بلاتے، یار دیکھو میں اتنے دن سے بیٹھا ہوں، یہ مجھے ذلیل کرنے والا ہے۔ اپنے مالک کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف۔ تاریخی واقعہ، بابا صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب ہو سکتا تھا کہ بابا صاحب قطب صاحب کو بھی بلاتے، معین الدین اجمیری کو بھی بلاتے، اپنے مشائخ چشت کو بھی بلاتے، نہیں، انہیں پتا تھا کہ معین الدین اجمیری پر بھی مشکل وقت آیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اور قطب صاحب پر بھی وقت مشکل آیا تو اللہ کو پکارا، بابا صاحب پر بھی مشکل وقت آیا تو اللہ کو پکارا، رسول اللہ پر بھی مشکل وقت آیا تو اللہ کو پکارا۔ سنت رسول پر چلنے والے ہمارے اولیاء۔ بابا صاحب نے دیکھا، فرمایا اپنے اندر، کیونکہ وہ گنگوں کی زبان بھی جانتا ہے، خاموشوں کی زبان بھی جانتا ہے، عرض کی کہ مالک میں زمین سے کہوں کہ یہ بولے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ادھر سے اشارہ ہوا ہوگا، اب مخالف کہے گا جناب کہ بابا صاحب نبی تھے کہ ان کی طرف الہام ہوا، اللہ نے کہا کہ ہاں بابا فرید تم کہہ، اس کا جواب میں دوں گا۔ غیر نبی کی طرف بھی الہام ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور مسلک کا یہاں آدمی بیٹھا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ وہ اٹھ کر اعتراض کرے اور یہ فقیر یہاں جواب دے گا۔